السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین فطرت ہے، اور دین فطرت کو ہی اسلام کہا جاتا ہے۔ دین فطرت اس لیے کہتے ہیں کہ اس اسلام کے اندر رہنے والوں کی آزادی کا حق دیا ہے۔ دوسرے مذاہب میں ہر شخص کو آزادی کا حق نہیں ہے، ان میں ذات پات کی بنیادیں ہیں، ان میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، لیکن اسلام نے اس امتیاز اور اس فرق کو ختم کر دیا اور تمام مسلمانوں سے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام خواہ جس ملک یا جس کنٹری میں رہنے والے مسلمان ہو، خواہ وہ گورے ہوں کالے ہوں، جس رنگ و نسل کے ہوں، تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ایک عرب کے رہنے والے کو جتنا حق حاصل ہے، عجم کے رہنے والوں کو ہی اتنا ہی حق حاصل ہے۔ ایک گورے کو جتنا حق حاصل ہے، ایک کالے کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے۔ تو اسلام نے آزادی دی ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے اور یہ اسلام کا بڑا پن ہے کہ اس نے ہر شخص کا خیال کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے اندر لوگوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، یعنی اس کو غلام بنایا جاتا تھا، اور جو غلام بن جاتا ہے وہ آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ اپنے مالک کے تحت رہتا ہے اور اس کا مالک جو چاہے گا وہ وہی کر سکتا ہے۔ اسلام نے اس امتیاز کو ختم کرنا شروع کیا، اور خواہ وہ قسم کے معاملے ہوں، طلاق کے معاملے ہوں، ایسے موقعوں پر اسلام نے کہا غلاموں کو آزاد کرو، جس کو قرآن میں کہتے ہیں تحریر رقبہ، کہ کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرو۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ
غلام لوگوں کو مت بناؤ، تمام مسلمان ایک ہیں، تمام کو اسلام نے پورا حق دیا ہے، غلامی سے لوگوں کو نکالو۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، باندیوں کو آزاد کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، باندیوں کو آزاد کرتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام اپنے ذاتی مال سے وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اس کے مالک کو کچھ روپیہ دے دیتے تھے، اس کی کیا قیمت ہے وہ قیمت دے کر اس کو کہتے تھے جا تو اپنی زندگی گزار۔ اور طوفان بدتمیزی کا جو دروازہ مغربی تہذیب نے ہمارے سامنے کھول رکھا ہے، اس سیلاب اور اس طوفان میں ہمارے گھر اور ہمارے در و دیوار اور ہمارے مکانات بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارا معاشرہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور دنیا نے جو سخت جنگ کا چیلنج ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے اور سخت لڑائی جو لڑی جا رہی ہے، اس لڑائی میں ہم بہت شکست خوردہ ہو رہے ہیں اور ہم بہت پیچھے ہو رہے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مسلم فیصلہ وہ یا اللہ کا مسلم فیصلہ یا اللہ کا بنایا ہوا قانون، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور ارکان بورڈ اور آپ سب اس کی حفاظت اور قانونی جو بھی تدابیر ہو سکتی ہے وہ ہو رہی ہے۔ لیکن مسلم فیصلہ کہ اگر ہم حفاظت نہ کریں، اگر ہم اس کو بچانے کی تدبیر نہ کریں تو کون بچائے گا؟ اگر ہم خود مسلم فیصلہ بورڈ کا گلا گھونٹ رہے ہو، اسلامی نظام زندگی کا جنازہ نکال رہے ہو اور ہمارے ہاتھوں سے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ یہی مقصد ہے کہ اس نے سب سے پہلے ہمارا ماننا ہے کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح ما تکن ایسرہ موعظۃ، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں سب سے چھوٹا بجٹ بنے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہمارا ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کے اندر اعلنوا بالنکاح فجعلوه فی المساجد، مسجدوں میں نکاح کو انجام دو۔ کی حکومت جو ہمارا ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، عبادت اور سنت سمجھ کر انجام دو۔ محسور کا کوئی ہم یہ جانتے ہیں کہ نکاح بعض حالت میں فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، سنت بھی، اور یہ ساری چیزیں عبادت کی قسمیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا عمل ایسا کیوں نہیں ہے؟ وہاں کا بات کیوں ہم غیروں کی تقلید کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور یہی ہماری زندگی کا اثاثہ ہے۔ اگر یہی ہماری زندگی کا اثاثہ ہے تو پھر دوہری پالیسی کیوں ہے؟ آپس میں پھر دوہرا معیار کیوں ہے؟ پھر ہمارے درمیان اس طرح کی زندگی کا معیار کیوں ہے دوہرا؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہے اور کہتے ہیں ایسا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے اور اسلامی معاشرہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو، بھانجیوں کو، بہنوں کو یہ کہیں گے کہ حجاب اور نقاب اور دوپٹے کو لازم سمجھے اور اسے اختیار کرے اور قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر پڑھے جس میں اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول ويطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ہمیں چاہیے کہ اس آیت کی تفسیر پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، حجاب کو، نقاب کو، پردے کو، دوپٹے کو، گھونگھٹ کو لازم پکڑے، بے حجابانہ زندگی سے پرہیز کرے اور یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل کوئی ناچنے والی، گانے والی، فاحشہ، فاجرہ، اداکارہ، عیارہ اور مکارہ خاتون نہیں۔ ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے اور صحابیات ام المومنات اور تمام صحابیات کی بیٹیاں اور صحابیات ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا تب جا کر وقت کے چیلنج دیا تھا۔ اس مرد مجاہد کا نام سراج الدولہ کہا جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے بھانپ لیا تھا، سن 1657 کو ہی اس نے بھانپ لیا تھا کہ انگریزوں کے ارادے غلط ہیں، تو اس نے سب سے پہلے انگریزوں سے لڑائی کی۔ ابھی گاندھی جی نہیں آئے،
ابھی ولبھ بھائی پٹیل کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. دیگر جو غیر مسلم جو فریڈم فائٹر کہلاتے ہیں ہندوستان کے، ان کا ابھی ذکر بھی نہیں ہے. یہ 1757 کی بات ہے. اس وقت سراج الدولہ کو میر جعفر کی بے وفائی کی وجہ سے شکست ہاتھ میں آئی اور پھر پورا بنگال اس کے انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا. پھر مراٹھواڑے کو اپنے انڈر میں لیا انگریزوں نے. پھر یہاں سے فوج بنا کر عظیم آباد پر حملہ کیا. صادق پور کے اندر عید کا دن تھا، لوگ گھروں میں سوئیاں بنائی جا رہی تھی، لوگ نئے کپڑے بنائے جا رہے تھے. اسی وقت مسلمانوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں پر اور ہندوستان پر انگریز تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، ہمیں یکجٹ ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے. جب کسی نے مخبری کی انگریزوں کو تو انگریز وہاں پر عید کے دن بلڈوزر پورے گھروں پر چلا دیا. تقریباً 30,000 مسلمان اس دن شہید ہوئے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا قدم بڑھا. قدم بڑھنے کے بعد دہلی پر وہ قابض ہوا. دہلی پر قابض ہونے سے پہلے سراج الدولہ کے بعد اگر کسی شخصیت نے انگریزوں کو للکارا تو وہ حیدر علی تھے، جو ٹیپو سلطان کے والد محترم کہلاتے ہیں. یہ بھی انگریزوں سے لڑے کہ ہندوستان کو ہندوستان ہی رہنے دو، اس کو انگریز مت بناؤ اور اس کو یہاں کے باشندوں کو غلام مت بناؤ. لیکن ان کی تحریک بھی ناکام ہوئی. اس کے بعد ٹیپو سلطان خود لڑے، لیکن ان کے ساتھ میں رہنے والا میر صادق، اس نے غداری کی اور اندر کے راز جو مسلمان ٹیپو سلطان کے تھے اس نے انگریزوں کو دیے. جس کے بعد جو لڑائی ہوئی تو ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. اسی وقت انگریزوں نے نعرہ دیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان وہ جواں مرد تھے کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. وہ مرد مجاہد تھے، ان سے کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا. انگریزوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ٹیپو سلطان کو ختم کرنا تھا، جس میں اس کو کامیابی ملی. ٹیپو سلطان شہید، جس کی تصویر وائرل ہے انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، گوگل پر، وہ تصویر ٹیپو سلطان کی نہیں ہے. ٹیپو سلطان شہید تہجد گزار ہیں، روزانہ پابندی کے ساتھ کئی پارے پڑھنے والے ہیں. جو پٹنم کا علاقہ ہے وہاں پر وہ خود امامت کرنے والے ہیں. کیا کوئی امام بغیر داڑھی والا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ باشرت ہے اور ان کی تصویر ایک نایاب ہے جو بنگلورو کے اندر موجود ہے. ٹیپو سلطان کو ختم کرنے کے بعد اس کے بعد مغل کا آخری بادشاہ جو شاہ ظفر تھا، اس کو بھی انگریزوں نے پریشان کیا اور ان کو قید کر کے رنگون لے گئے. رنگون لے جانے کے بعد ان کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا. اور جب انہوں نے بھوک کا مطالبہ کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو ان کے 7 بیٹوں کو 7 بڑے بڑے بھگونے کے اندر ان کے سروں کو رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ ناشتہ تناول فرمائیے. جب وہ کھول کر دیکھے تو دیکھا کہ 7 بیٹے کی الگ الگ گردنیں الگ الگ بھگونے میں موجود ہے. اسی لیے اس وقت جب برما کے اندر برما کے اندر شاہ بہادر ظفر رحمہ اللہ تھے تو انہوں نے یوں کہا تھا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، کہ جس سرزمین پر ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے باپ دادا نے 800 سال حکومت کی، وہاں کی زمین کا 2 ٹکڑا بھی دفن کے لیے ملا نہیں. اس کے بعد تحریک
बालाकोट चली, तहरीक रेशमी रुमाल चली, तहरीक खिलाफत चली। ये तमाम तहरीकें जो चलाए अंग्रेजों के खिलाफ, ये तमाम चलाने वाले मुसलमान थे। इनमें एक भी गैर मुस्लिम नहीं था। शेखुल हिंद रहमहुल्लाह, महमूदुल हसन देवबंदी रहमहुल्लाह, जिनको शेखुल हिंद कहते हैं, उनको अंग्रेजों ने कैद करके काला पानी की सजा दी थी। सालों के बाद जब वहां से निकले तो मुंबई के साहिल पर आए, और ये वो वक्त था जब सन 1920 का वक्त था। उससे पहले 200 साल तक सिर्फ मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। अंग्रेज लड़े हैं। सन 1857 की रिपोर्ट है कि अंग्रेजों ने बरतानिया का जो बादशाह था, उसने रिपोर्ट तलब की कि बताओ कि किस तरह हम हिंदुस्तान पर कब्जा जमा सकते हैं। तो जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें यह लिखा था कि सबसे अभी हिंदुस्तान में सबसे बेदार और हमारे खिलाफ जो खड़े हैं वो मुसलमान हैं। तो उसने कहा कि इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाए। तो ये बात पेश की गई कि 2 चीजें या 3 चीजें उनके अंदर से खत्म की जाएं। एक, उनके अंदर कुरान की मोहब्बत है, जिसकी वजह से उनके अंदर अपनी जान अपने मुल्क के लिए लुटाने पर तैयार हो जाते हैं, अपने दीन के लिए मिटाने पर तैयार हो जाते हैं। दूसरी चीज, उनके उलमा को खत्म करना, और तीसरी चीज, उनके अंदर से जज्बा जिहाद को खत्म करना। जब तक मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद रहेगा, हिंदुस्तान को हम आजाद नहीं कर सकते, हमारी हुकूमत हिंदुस्तान पर कायम नहीं रह सकती, नहीं हो सकती। उसी वक्त हुक्म मिला कि जाओ इन तीनों चीजों को खत्म करो। उस वक्त का मिस्टर टॉमसन जो अंग्रेज था, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सन 1853 से लेकर सन 1857 तक, ये 3 सालों के अंदर 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए। ये 3 साल के अंदर 40 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया, जिनमें 1.5 लाख उलमा की तादाद थी। मिस्टर टॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से खैबर तक, जो अभी पाकिस्तान का इलाका है, वहां तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा की गर्दनें न लटकी हुई हो। मिस्टर टॉमसन कहता है कि उलमा को गोली मारकर और पिग के खानों में, चमड़ियों में उनको पैक करके समंदरों के सुपुर्द कर दिया गया। मिस्टर टॉमसन कहता है मुसलमान को और मुसलमान को उलमा को उनको हाथी पर खड़ा करके दरख्त के नीचे रखकर उनको चला दिया जाता था। एक एक दिन में 80 मुसलमान को सजाएं दी जाती थी। मिस्टर टॉमसन कहता है कि जब मैं दिल्ली के अंदर था, मैं अपने खीमे के अंदर दाखिल हुआ तो कुछ बदबू महसूस हुई। जब मैं खीमे के पीछे गया तो क्या देखता हूं कि खौलता हुआ तेल कई तन्नूर में, भगोने में पक रहा है। वहां पर मैं अपनी आंखों से देखा कि 40 उलमाए किराम के बदन से कपड़े को उतारा गया और उनको जिंदा उन तेलों के अंदर, खौलते हुए तेलों के अंदर डाल दिया गया। मेरे पैदा करने वाले की कसम, मिस्टर टॉमसन कहता है कि मेरे पैदा करने वाले की कसम कि मेरे आंखों के सामने 40 और उलमा को लाया गया और उनके कपड़े उतारे गए और उनसे कहा गया तुम ये कहो कि तुम जंग आजादी में और हिंदुस्तान को आजाद करने में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम इनकार कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम इनकार नहीं करोगे तो तुमने अभी जो 40 को मैंने जिंदा पकाया है तुम्हें भी पका देंगे। मिस्टर टॉमसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि उन 40 में
سے ایک علماء بھی انکار نہیں ہوئے، تمام نے کہا کہ ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں اور مکمل اس میں شرکت کریں گے۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ ان 40 علماء کو اس کھولتے ہوئے تیل میں پکا دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی قربانی ہے۔ ابھی تک گاندھی جی کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ گاندھی جی ہندوستان میں 1920 کو آئے یا 1919 کو آئے، اور یہ بات ہے سن 1857 کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے وہ تحریک چلائی، شیخ الہند رحمہ اللہ کو پکڑ کر کالا پانی میں ڈال دیا گیا، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو مالٹا کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب شیخ الہند رحمہ اللہ مالٹا کے اسیر مالٹا تھے تو رمضان کا وقت تھا، فکر لاحق ہوئی، اسی میں انہوں نے ترجمہ قرآن لکھا اردو میں۔ ہندوستان کے اندر پوری دنیا میں اردو میں جو سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ ہوا وہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ نے اردو میں قرآن کا ٹرانسلیشن کیا، وہ بھی جیل کے اندر، جب انگریزوں نے ان کو جیل کے اندر پیک کیا تھا ہندوستان کی آزادی کے خلاف۔ اس وقت رمضان کا وقت آیا تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ ہم جیل کے اندر ہیں، یہاں ٹھنڈی کا موسم ہے، کس طرح ہم تراویح پڑھیں گے؟ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہ چکے، انہوں نے کہا حضرت فکر مت کیجئے، میں تیار ہوں تراویح پڑھانے پر۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ حافظ نہیں تھے، انہوں نے یہ عزم مصمم کیا کہ حضرت جی، حضرت استاد المحترم، آپ فکر مت کیجئے، میں روزانہ ایک پارہ بغیر دیکھ کے یاد کروں گا اور رات میں تراویح پڑھاؤں گا۔ 30ویں رمضان تھی، 30واں پارہ مکمل ہو گیا۔ یہ ان کے اندر دین کا جذبہ تھا اور ہندوستان کو آزاد کرنے کا جذبہ تھا۔ جب وہاں سے یہاں پر آئے ممبئی کے ساحل پر، تب گاندھی جی کی ملاقات ہوئی۔ گاندھی جی پہلے کہاں تھے؟ سن 1920 کو ہندوستان آئے، اس سے پہلے 200 سال تک مسلمان صرف لڑے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں سے۔ اس وقت گاندھی جی کہاں تھے؟ سردار بھائی پٹیل کہاں تھے؟ اور دیگر جو کہلاتے ہیں وہ لوگ نہیں تھے ابھی تک۔ گاندھی جی کو اس وقت گاندھی جی افریقہ میں تھے اور وہ غریب تھے۔ ان کے پاس جب مسلمانوں نے سوچا کہ اب صرف مسلمانوں کی طاقت سے، کیونکہ جو مجاہد تھے وہ تمام شہید ہو چکے ہیں، گھروں میں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، اب ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے برادران وطن یعنی ہندو، سکھ وغیرہ کو ساتھ لینا ضروری ہے۔ اس وقت نام پیش کیا گیا تو نام آیا کہ سب سے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو چنا جائے، تو گاندھی جی کی بات آئی۔ گاندھی جی کس طرح ہندوستان آئے؟ ان کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا کہ وہ ہندوستان آئے۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، انہوں نے پورے ہندوستان میں چندہ کیا اور 1 لاکھ روپے اس وقت، جبکہ 8 آنے میں اور 4 آنے میں ایک بکری آتی تھی، اس وقت حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے مسلمانوں کے در در جا کر، مسلمانوں کے گھروں پر کھٹکا مار مار کر اور مسلمانوں کے آفسوں میں جا جا کر ان سے بھیک مانگا کہ چندہ دے دیجئے، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنا ہے اور ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے جو ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرے۔ چنانچہ 1 لاکھ روپے جمع کیا اور 1 لاکھ روپے دے کر گاندھی جی کو وہاں سے سمندر کے ذریعے ممبئی لایا گیا۔ اس کے بعد پہلی کانفرنس، جس کو خلافت کانفرنس کہتے ہیں، لکھنؤ میں وہ کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں جہاں حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ہے، جہاں محمد علی گوہر ہیں، جہاں ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ ہے، شوکت علی گوہر ہیں، ڈاکٹر مختار ہیں، ان تمام ہیں، وہیں پر عبد الباری فرنگی محلی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، انہوں نے کھڑے ہو کر
گاندھی جی کا تعارف کرایا کہ آج سے یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں انگریزوں کے خلاف، اور انہوں نے کہا آج سے یہ آتما گاندھی نہیں بلکہ مہا آتما گاندھی ہے، اور یہ وہ کام ہمارے ساتھ کریں گے، ہمیں امید ہے کہ ہندوستان کو ہم آزاد کر لیں گے، اور ان کے ذریعے دیگر ہندو قوم، ہندو لوگ اور دیگر سکھ لوگ ہمارے اس کارواں میں اور انگریزوں کے خلاف جو ہم جنگ چھیڑ رکھے ہیں ان کے ہمارے ساتھ ان کی آواز کی وجہ سے شامل ہوں گے۔ مہاتما گاندھی کا لقب مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے ان کو دیا۔ یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، ایک ایک دن میں 2-2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ ایک وقت وہ آیا جب گاندھی جی یہاں ہندوستان آ چکے تھے، اس وقت انگریزوں کا تسلط پورے ہندوستان پر ہو چکا تھا، مجاہدین ختم ہو چکے تھے، طاقتور مسلمان ختم ہو چکے تھے، گھروں میں بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں۔ اس وقت ان انگریزوں نے ایک کام یہ کیا کہ برطانیہ کے عیسائی مشنریز کو یہاں لائے اور یہاں لا کر یہاں پر اسکول قائم کیے، یہاں پر یتیم خانے قائم کیے، آشرم قائم کیے، اور اعلان کیا کہ تمہارے بچے کو ہمارے آشرم میں ڈالیے، ہم فری کھانا دیں گے، ہم فری تعلیم دیں گے، کیونکہ تمہارے گھر میں کوئی کمانے والا تو ہے نہیں۔ اس وقت مسلمان جو علماء تھے وہ فکر مند ہوئے کہ ہمارے بچے اب کرسچن بن رہے ہیں، ہماری بچیاں کرسچن بن رہی ہیں، گھروں میں بھوکے لوگ مر رہے ہیں۔ اس وقت فکر لائق ہوئی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے، جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں، سب سے پہلے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ ہم بھی ایک ادارہ قائم کریں گے، ایک مدرسہ قائم کریں گے، اور اس مدرسے میں ہم تعلیم دیں گے اور انگریزوں کے خلاف مجاہدین تیار کریں گے، ایسے مجاہدین جو جان کو ہتھیلی میں لے کر پھرے، ایسے مجاہدین ہم تیار کریں گے جو جان کو ہتھیلی میں لے کر پھریں، اور ہم مسلمانوں کے عمومی چندے سے اپنے مدرسے کو چلائیں گے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ میں 8 اصول جو ہے، اس میں ایک اصول یہ ہے کہ جب تک دارالعلوم دیوبند قائم رہے گا اس وقت تک حکومت کی مدد دارالعلوم دیوبند یا کوئی دینی مدارس نہیں لے گا۔ اس وقت مسلمان اپنی جان نچھاور کیے اور انہوں نے مدرسے کو فنڈ کرنا شروع کیا، اور جن گھروں کے بچے یتیم خانے اور کرسچن بن رہے تھے ان بچوں کے گھروں میں جا کر ان کی ماں کو بتا کر مدارس کے اندر لائے وہ لوگ، اور مسلمانوں میں وہ تعلیم دی اور وہ تربیت دی۔ یہ کس کی وجہ سے تھا کہ وہ مسلمان جو عام مسلمان تھے وہ خلوص اور للہیت کی بنا پر مدرسے کو چندہ دیتے تھے، وہ لوگوں کی چوکھٹ پر بھیک مانگنے جاتے تھے، مسجد اعلان کرتے تھے، اور لوگ جوک در جوک مدارس کی مدد کرتے تھے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی سفیر مدرسے کا اگر ہمیں ٹوک دیتا ہے تو ہم برا سمجھتے ہیں، اگر وہ اعلان کرنے آ جاتا ہے تو ہم اسے جھڑک دیتے ہیں۔ بھائی نرمی سے بات کیجئے، یہ مدارس کی بدولت ہے، کیونکہ مدارس کے اندر حکومتی فنڈ نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کے ذاتی پیسوں سے مدارس چلتے ہیں۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ پر وارنٹ انگریزوں نے جاری کر دیا تھا کہ جب یہ ملے تو ان کو گولی مار دو، جب یہ ملے تو گولی مار دو۔ اس وقت سن 1942 کا تھا، 1942 اور ایک روایت میں 1948 نہیں 43۔ اس وقت جو ابھی پاکستان کا علاقہ ہے پشاور میں ایک کانفرنس ہوئی، انگریز لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا، جو شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ لوگ سمجھے کہ یہ نہیں آئے گا۔ اس وقت حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اپنے کاندھے پر کفن کو لے کر ڈیش پر آئے، اسٹیج پر آئے، اور انہوں نے ایک شعر کہا جس کو گولیوں سے پھول کا لقب دیا، اور بلبل کو انگریزوں کا نام دیا کہ لیے بلبل پھرتی ہے چوچ میں گل،
کہ شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ لیے پھرتی ہے بلبل، بلبل انگریز لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، یعنی گولی لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، کہ شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کہ حسین احمد مدنی کہاں ہے، ہم ان کو گولیوں سے چھلنی کر دے۔ یہ شعر کہنا تھا کہ آدھے گھنٹے تک لوگ نعرہ تکبیر اور نعرہ بلند کرتے رہے، اور انہوں نے اسی جلسے میں کہا کہ نہ سمجھ کر برباد نہ کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ اس وقت علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، تو انہوں نے کہا کہ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں علماء کرام اپنی جانوں کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کر دیا، لیکن وہ حرمت کے فتوے جو حرام کے فتوے تھے، انگریزوں کے فوج میں داخل ہونا، وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان تمام قربانیوں کے بعد 200 سال تک ایک بھی غیر مسلم ہندوستان کی آزادی میں نہیں تھا۔ گاندھی جی 1920 کے بعد، گاندھی جی کے بعد لوگ دوسرے اقوام اور دوسرے مذہب کے لوگ شامل ہوئے۔ ان 200 سال تک مسلمانوں نے جو قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، آج انہی مسلمانوں کو کی جان و مال کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ کیسی بربادی مقدر تھی آبادی کے بعد، ہم کیا بتلائیں ہمیں کیا ملی آزادی کے بعد۔ ہر جگہ مسلم پریشان ہیں، مسلم بچوں کو ناجائز الزام میں سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے، مسلم بچوں کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے، مسلم محلوں میں دنگے اور فساد کیے جا رہے ہیں۔ جب تک 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، کیا کہیں ملتا ہے کہ ان مسلمانوں نے فرقہ وارانہ فساد کے طور پر سکھ کو مارا، کسی فرقہ وارانہ فساد کے طور پر ہندو بھائیوں کو مارا؟ کہیں نہیں ملتا تاریخ میں۔ لیکن اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہر جگہ ہر طرف مسلمان پریشان ہیں۔ اسی لیے جب ہندوستان آزاد ہو گیا، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ایک لائحہ عمل تیار ہوا جس کو ریپبلک ڈے کہتے ہیں، جو کل منایا جائے گا، جس کو یوم جمہوریہ کہتے ہیں۔ یوم جمہوریہ کہتے ہیں کہ جمہوریہ کے معنی ہے اکثریت کی حکومت، کہ اکثریت لوگ جس طرح ووٹ دیں ان کی حکومت قائم ہو۔ اس بل میں یہ کئی باتیں پیش ہوئی تھی۔ ایک بات یہ پیش کی گئی تھی کہ یہاں کی تمام عوام کو مکمل اور برابر آزادی حاصل ہوگی، تمام کو برابر آزادی حاصل ہوگی، تمام کو اپنے اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کا حق ہوگا، تمام کی جان مال کی حفاظت یکساں طور پر کی جائے گی، تمام کی جو زمینیں جائیدادیں ہیں ان پر حکومت کبھی اپنا قبضہ نہیں جمائے گی، تمام کے جو مذہبی اور ثقافتی رسم و رواج ہے ان کو اس پر عمل کرنے کا مکمل حق دیا جائے گا، تمام مذاہب کو اپنی مذاہب کی تبلیغ کرنے کا مکمل حق دیا جائے گا۔ یہ اصول ریپبلک ڈے کے دن، جس دن یہ طے ہوا تھا، اس دن یہ اصول لکھے گئے تھے۔ کیا ان اصولوں کی بدولت آج کل جو ہم جشن منائیں گے، کیا یہ تمام چیزیں لوگوں کو حاصل ہے؟ اس میں یہ بھی تھا کہ کوئی ایک مذہب کا آدمی اپنے مذہب کی چیزیں دوسروں پر مسلط نہیں کرے گا اگر ان کے ہاتھ میں حکومت آئے گی۔ تو ہم جو خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں منانا چاہیے کہ اس دن ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی جس کی بدولت ہم آزاد ہوئے، لیکن وہ خوشی کیسی جس میں ہر طرف غمی ہی غمی ہو، وہ خوشی کیسی جس میں ہر طرف پریشانی ہو، کہ جو لائحہ عمل اور جو قوانین بنائے گئے تھے، کیا ان قوانین ریپبلک ڈے کے موقع پر جو قوانین بنائے گئے تھے وہ قوانین پر کیا عمل لوگ پیرا ہیں؟ کیا عدالت کو مکمل حق حاصل ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خوشی کے موقع پر غم دیتا ہے کہ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مراکز محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مسلم بچے محفوظ نہیں ہیں، ہتھیار غیروں کے گھروں سے دستیاب ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں مسلمان بچے۔
یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن خوشی کیسی جس میں غمی ہی غمی ہو۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان آگے بڑھے تعلیم میں۔ تعلیم میں جب آگے بڑھیں گے تو آپ ہندوستان کا حصہ بنیں گے، آپ بھی اوپر درجے میں جائیں گے اور اپنی قوم کو اوپر اٹھائیں گے، جس طرح دیگر اقوام نے اپنی قوم کو بام عروج تک پہنچایا کہ ان میں اب غریب آدمی کم پائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں غریب آدمی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کیوں کہ تعلیمی میدان میں جب پیچھے ہو گئے اور اپنے اکابر کے جب جشن آزادی یا ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے اس وقت چند ہی نام جو ہندو بھائیوں کے وہ لیے جاتے ہیں اور مسلمان کے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا جوہر، یہ 2-3، لیکن اتنے سالوں تک جو کروڑوں جو لاکھوں مسلمانوں نے قربانی دی ان کے نام کو مٹا دیا گیا۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ان کا نام جانتے تک نہیں ہے، اور ایسی خوشیوں کے موقع پر گاندھی جی کا نام لیتے ہیں جو سب سے آخر میں آئے تھے، ایسے موقع پر ولبھ بھائی پٹیل کا نام لیتے ہیں جو بعد میں ان کو شامل کیا گیا تھا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی تاریخ سے اپنے مسلمانوں کو اور اپنے بچوں کو آگاہ کریں، جگہ جگہ جلسے کرائیں اور مسلمانوں کی قربانیوں کو یاد دلائیں کہ آپ کے آباء و اجداد نے ہندوستان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، انگریزوں کو بھگانے کے لیے کتنی جانیں گنوائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اور دیگر جو یہاں ہندوستان میں اقوام ہیں تمام کو ایک ساتھ مل جل کر ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔